خوش آمدید، ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ون سے براہ راست۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ بیان کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب، اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے۔ آج کا موضوع ہے میزان عمل۔ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جب بات اس سے متعلق سنیں گے تو پکچر سامنے آ جائے گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حضور؟ جی وعلیکم السلام۔ میزان عمل، اوہو، شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو وجود عطا فرمایا، انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ زندگی جب گزار رہا ہے تو کچھ وہ اعمال وہ کرے گا جو اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ ہے، اور بتقاضۂ بشریت کچھ خطائیں اس سے ایسی ہو جائیں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ کے خدا نخواستہ غضب کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو طرح کے اعمال ہماری زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں، اعمال نیک، اعمال صالحہ، اور اعمال بد یعنی برے اعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دونوں چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد سورۃ الاعراف میں فرمایا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، فمن ثقلت موازینہ، اور جن کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ دونوں آیات سورۃ الاعراف میں آگے پیچھے ہیں۔ ان دونوں آیات میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اچھا، آج اس موضوع کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک بچپن سے لے کر جوانی تک کی عمر، اس کے بعد پریکٹیکل لائف، بندہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، بندہ کوشش کرتا ہے کہ ایجوکیشن کو اپنی زیادہ سے زیادہ حاصل کرے، مالی طور پر دوسروں کے مقابلے میں بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے، دنیاوی زندگی اس کی بہت خوبصورت ہوتی چلی جائے، یعنی وہ اپنی ہر چیز کو مائنس کے بجائے پلس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی زندگی کا حسن بھی ہے کہ انسان اگر غربت کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے پوری زندگی اس کو دی گئی ہے، اپنی محنت 100% وہ اپنی کرے تاکہ چیزیں اس کی بہتر سے بہتر ہو سکے۔ تو جب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس زندگی کو اگر ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزاریں گے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اچھا، دوسرا ایک مقصد اس موضوع کو رکھنے کا یہ تھا کہ آج عشرہ رحمت کی یہ آخری شب ہے، آخری شب جمعہ، شب جمعہ کے اعتبار سے آخری شب جمعہ ہے، اور کل 10ویں شب ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو نیکیوں کا جو موسم بہار ہمیں ملا، اس کا سمجھیے کہ ایک 33% تقریباً ہم سے اب رخصت ہو رہا ہے۔ تو اب میزان عمل میں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے ہیں ایسے کہ جو ہم بہت اچھی طرح گزار چکے ہیں، اور اس رمضان کا آغاز جو ہم نے کیا تو اب ان 9 دنوں کے اندر ہم نے زندگی کتنی اچھی انداز سے گزاری، کتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں۔ اب باقی جو 21-22 دن رہ گئے ہمیں کس اچھے انداز سے گزارنے، اور نام اعمال کو کتنا وزنی ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ 2-3 مقاصد ہیں جس آیت کی طرف آج ہم توجہ کر رہے ہیں کہ ایک پیغام بھی جائے اور ہم زندگی کو اپنی بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اب یہ ہے کہ ایک بعض اوقات لوگ اس طرح کی بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دنیا کی زندگی ہے، گزار لو، جو بھی گزار لی آپ نے۔ وزن کرنا یعنی کیا قیامت کے لیے کوئی ترازو رکھا جائے گا، نیکیاں یہاں رکھی جائیں گی، برائی یہاں رکھے، باقاعدہ وزن کیا جائے گا، جس طرح سونار کی دکان پہ وزن کیا جاتا ہے ترازو کے ساتھ، یا دودھ والا ناپ کر کوئی چیز دے رہا ہوتا ہے، یا کسی دکان پر جو ہے وہ کلو کے اعتبار سے وزن کیا جا رہا ہوتا ہے، یا کہیں پہ ٹرک اور ٹرالے جا رہے ہوتے ہیں تو ٹنوں اور منوں کے اعتبار سے وہاں پہ وزن کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میزان عمل یہ ہے کیا، یعنی قیامت کے دن جو میزان قائم ہونے تو یہ ہے کیا؟ میزان اصل میں اس آلے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں وزن کیا جاتا ہے، اور وزن سے مراد یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی اچھی بات کہے یا بری بات کہے، اچھا عمل کرے برا عمل کرے، اس کو تولنا یہ وزن کہا جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میزان حق ہے، قیامت کے دن باقاعدہ ایک ترازو قائم کیا جائے گا جس کی باقاعدہ ایک ڈنڈی اور 2 پلڑے ہوں گے، ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے۔ اسی آیت کے تناظر میں بیان کیا گیا۔ دوسرا فرمایا کہ کیا اب ایک اعتراض یہاں پہ اور آ جاتا ہے کہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر میں نے کہا سبحان اللہ، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اس پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر یا ثواب عطا فرماتا ہے، تو کیا ثواب کوئی وزندار ہوتا ہے جس کا وزن کیا جائے گا؟ ہم یہ کہا ہمیں سبحان اللہ کہا تو 1 پاؤ ہمیں وزن مل گیا، ہم نے روزہ رکھا تو ہمیں 10 کلو وزن مل گیا، ہم نے کہا سبحان اللہ تو 4 کلو کا کوئی تھیلا ہمارے پاس آ گیا۔ تو اس طرح کا تو کوئی وزن کی صورت نہیں ہے، ورنہ تو جتنے نیک لوگ ہوں گے ان کے سر پہ ایک پہاڑ آ جائے ان کے سر پہ، یا خدا نخواستہ گناہ گار ہیں ان کے سروں پر یہ گناہوں کا ایک پہاڑ آ جائے، تو انسان تو اس وزن کے ساتھ کیسے چل سکے گا؟ تو وزن ہوگا کس طریقے سے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون،
اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو معزز فرشتے ہیں، وہ بندوں کے اعمال نیک اور اعمال بد، اچھے برے اعمال لکھنے پر قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان صحائف کا وزن فرمائے گا جو فرشتوں نے، نوری مخلوق نے نوری قلموں سے نوری کاغذوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، بندہ جو اچھی بات کر رہا ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، جو بری بات کر رہا ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اللہ کے لیے جو عمل ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو دکھاوے کے لیے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وزن فرمائے گا۔ دوستوں، علماء نے اس کی صورت ایک بیان یہ فرمائی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی بھی چیز کا وزن کرتے ہوئے اسے کوئی شکل عطا فرما دے، تو یہ اعراض ہے، علم کلام سے ہم جملہ لیتے ہیں، مستعار اعراض ہے، اور اعراض کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وجود و جسم عطا فرمائے گا، یعنی ایک نیکی کا باقاعدہ ایک وجود، ایک جسم ہوگا، گناہ کا بھی ایک وجود اور جسم ہوگا۔ نیک اعمال اچھی صورتوں میں ہوں گے، برے اعمال قبیح صورتوں میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پلڑوں میں رکھنے کا حکم ارشاد فرمائے گا اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ اب یہ علماء نے مختلف اقوال یہ ذکر فرمائے، اور پھر میزان حق ہے، اور عقائد کے باب میں اس بات کو پڑھایا جاتا ہے کہ میزان پر قیامت کے دن اس ترازو پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے اور عقائد میں سے ہے۔ اگر کوئی اس کا مطلقاً انکار کرے گا، قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنا لازم آ جائے گا۔ اسی لیے کیونکہ احادیث متواترہ میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو بیان فرمایا، جس طرح میں ایک 2 حدیث برکت کے لیے پیش کروں، یعنی میزان کا لفظ حضور نے بیان فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ کی اتنی برکت ہے کہ میزان کو پورے کا پورا صرف الحمدللہ بھر دیتا ہے، ایک کلمہ۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کی جو تسبیح فاطمہ میں بھی شامل ہے، تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ الحمدللہ اکبر، یہ کلمات۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مشہور حدیث ہے، بخاری کی آخری حدیث، جب ختم بخاری ہوتا ہے وہاں طلباء کو یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، اور تمام طلباء کو جو ہے وہ شیخ الحدیث جو ہوتے ہیں یا ختم بخاری کے لیے تشریف لاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، اور حدیث بھی بڑی پیاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیارے انداز سے اس کو بیان فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان کلمات کو حسین انداز سے حضور نے بیان فرمایا، تو المیزان کا لفظ یہاں پہ بھی آپ کو حدیث مبارکہ میں نظر آتا ہے کہ وہ کلمے کے جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں ثقیلتان فی المیزان، بہت بھاری ہے۔ اب صحابہ کو تجسس ہوا کیا ہے، فرمایا ابھی نہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بھی بہت پیارے، رحمان کو بڑے پیارے۔ پھر تجسس ہوا، وہ کلمات کیا ہیں، پھر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جن کا میزان کے اعتبار سے یہاں بھی ذکر فرمایا گیا، اور بھی حدیث مبارکہ جن میں فرمایا گیا کہ اگر ایک بندے کے گناہ بہت سارے پلڑے کے اندر موجود ہو، اور فقط اس کے نامہ اعمال میں لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہو، وہ ایک پلڑے کے اندر جب کلمہ طیبہ کا ثواب رکھا جائے گا، وہ اس کا پلڑا اوپر بلند ہو جائے گا اور اس کا وزن جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ تو یوں اس اعتبار سے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ میزان حق ہے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، لیکن یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ اب کثیر مخلوق اللہ تعالیٰ کی کیا سب کے اعمال کیے جائیں گے؟ تو اس میں علماء نے بیان فرمایا کہ بہت سارے کافر تو ایسے جن پر جہنم قطعی ہو چکا، ان کا حساب نہیں ہوگا، یعنی حساب سے مراد یہ کہ ان کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قطعی طور پہ جہنمی وہاں داخل ہو جائیں گے۔ اب کچھ وہ ہیں کہ جو قطعی طور پر ایسے جنتی جنہیں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان کا وزن بھی نہیں ہوگا براہ راست جنت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کثیر اپنے بندوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی لیے میزان حق ہے، حساب حق ہے، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ میں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے، کیونکہ اگر میزان کو تولا گیا، ہمارے اعمال کا وزن کیا گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اولیاء، صلحاء، علماء اور انبیاء کا طریقہ یہ رہا کہ یا اللہ ہمیں بے حساب جنت داخلہ عطا فرما دے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم اپنے اعمال میں نیکیاں زیادہ کر رہے ہیں یا برائیاں زیادہ کر رہے ہیں، اور اس فکر کے ساتھ اگر آگے بڑھیں گے تو اگلے 20-22 دن ہم اچھے انداز سے نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، اور یہ وہ ترازو نہیں ہے جو ہمارے ہاں اداروں کے باہر لگا ہوتا ہے، جس پہ ہر کوئی اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو سب کو ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ اس میزان اور اس ترازو کی مفتی صاحب نے بات فرمائی ہے جہاں پر ایک کمپیوٹر ہے اعمال کا، اس میں نہ ایرر آتا ہے، نہ وہ جو ہے اس میں کوئی وائرس آ سکتا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر چیز تولی جا رہی ہے۔ تو اب سوچ لیں کہ اگر ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے تولے جا رہے ہوں تو ہر منٹ ہر سیکنڈ کے بعد ہم ثواب کے کام کر رہے ہیں کہ اجر والا پلڑا بھاری ہو، یا ہر سیکنڈ ہر لمحے کے بعد ہم خدا نخواستہ گناہ کے کام کر رہے ہیں کہ کہیں گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ یہ سوچنے کے ساتھ ساتھ، فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک امید کی کرن ہے، اور امید کی کرن کیا ہے؟ ابھی 21 دن باقی ہیں، کوئی ایسا کام کر لیں کہ اجر والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے۔